رسول نائب نبی نائب مصطفیٰ خود المشائخ پر و بہر غریب نواز ایک چادر اڑ کے آ گئے تھے اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہندوستان جو ہے خواجہ معین الدین حسن. کون خواجہ معین الدین حسن؟ چشتی سنجری اجمیری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں. اس نبوت کی خمیر سے دنیا میں تشریف لائے. یہ وہ خون ہے جو امام حسین علیہ السلام کا اور امام حسن علیہ السلام کا اور آل نبی اولاد علی علیہ السلام ہے. ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر کے پھول ہیں. غریب نواز 70 سال راتوں میں نہیں سویا. 15 سال مسلسل ایسا گزارے دن میں یہ قرآن پورا کرتے رات میں یہ قرآن پورا کرتے. جن کے والدہ کامل ولیہ، جن کے والد کامل ولیہ، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری ایسی تھی کہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے. آج بھی دنیا ان کو ادب سے یاد کرتی ہے اور تا قیامت کے سلسلہ چلے گا، کیونکہ آل نبی اولاد نبی علیہ السلام کے اندر اللہ نے وہ نورانیت رکھ دیا ہے کہ وہ جہاں ہوں گے اللہ پاک وہاں اپنا نور ہی نور برساتا رہے. پیدائش اللہ کی وہ نعمتیں عطا کی، انہی کی نسبت سے، انہی کی غلامی سے، انہی کے سلسلے میں ہم وابستہ ہونے سے یہ فیض جاری ہے، ورنہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے. یہ عزتیں، یہ بہاریں، یہ غریب نواز کی دی ہوئی ہیں، یہ میرے پیران پیر غوث پاک کی دی ہوئی ہیں، یہ شہدائے کربلا کی محبت میں تڑپنے والوں کے لیے انہی کا صدقہ ہمیں عطا ہوا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا خواجہ یا میرے بڑے پیر روشن ضمیر یا عبد القادر جیلانی، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ان سے جڑنے کا صدقہ ہے. فقیری کا جذبہ زمانے کو ہے، کہاں دل میں طاقت نبھانے کو ہے. ایک جذبے کے ساتھ ہم دوڑ لگاتے رہے تاکہ میں اللہ کے در کا سچا فقیر بن جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو جاؤں کوئی مجھے دیکھے تو خدا یاد آئے. اسی لیے تو آج اللہ والوں کے گھر پہ اطراف اکناف سے جو لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے، یہ جنت کے باغ ہیں. اس جنت کے باغیچوں میں، اس محل کے اطراف و اکناف سارے چاہنے والے عشق کا، محبت کا، خیالات کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی کوڑے گھاٹ سے دوڑ رہا ہے، کوئی چند پٹنہ سے دوڑ رہا ہے، کوئی کنگپور سے، کوئی رام نگر سے، کوئی ہندوستان کے چپے چپے سے، کوئی بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، اطراف و اکناف سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، بغداد میں غوث پاک کی بارگاہ میں، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مدینہ پاک میں یہ جو ہجوم ہے، یہ محبت کی، خیالات کی، طوافوں کا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا. جو کچھ ملا ہمیں کن کے صدقے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ افلاک، عرش، لوح، کرسی، قلم کچھ نہ بناتا. اور یہاں تک کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لولاک لما اظہرت ربوبیتا، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو میرے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ کرتا. ایسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں نور البشر بن کر تشریف لائے اور اپنے پیٹ کو پتھر باندھ دیے، یہاں تک کہ فاقے پہ فاقہ برداشت کیے، پتھروں کے مار کھائے،
کیے، اپنی بیٹیوں کے طلاق برداشت کیے، بچے نہیں بچے، ماں خاتون جنت ایک تھے، وہ بھی 24 سال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے آقا، ایسے رسول خدا جن کے اشاروں سے چاند ٹکڑا ہو رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، پہاڑ چل رہے ہیں، ابر سایہ بن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جہاں بیٹھے تو درخت جھک کر سایہ دے رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، شجر حجر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہزاروں قسم کے میوے دنیا میں اتار سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے، حواریوں کے لیے 5 لاکھ ان کے لیے من و سلوہ اتارا کرتے تھے اللہ سے مانگ کر۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسا درس دیے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، میری امت میں غریب بھی ہوں گے، فاقہ بکھرنے والے ہوں گے، اپنے پیٹ کو پتھر باندھ کر گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے، اور درس دیے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر اور اماموں میں تمام نبیوں کے اول مقام رکھنے والے ہو کر بھی اپنی اس امت کے خاطر پیٹ کو پتھر باندھ کر دکھائے۔ اے میری امت، جب آپ پر بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو میری طرف دیکھ لینا کہ میں نے کتنا فاقہ کیا، کتنی تکلیفوں سے جو ہے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے۔ کوئی ایک وقت کھانا نہیں کھایا ہے، وہ دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کہ میرے گھر میں تو کھانے کے لیے اچھا ہے، پینے کے لیے اچھا ہے، اور رہنے کے لیے اچھا ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برداشت کر کے ہمیں قربانیوں کے ساتھ دین دیے۔ جب ہم کربلا یاد کرتے ہیں ان قربانیوں کو، جو مولا حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ چڑھا، اور 72 سر اہل بیت اور صحابہ کے جو نیزے پہ چڑھائے گئے تھے، ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، پورا کربلا کا میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے تو جب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو ان کی قربانیوں کو ہمارے اوپر ایک کوئی چھوٹی مصیبت بھی آ جائے تو ایک کوئی بڑی بات نہیں، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ ہمیں دین ملا ہے۔ جو کچھ بھی آج ہمیں نعمت ملی ہے یہ آل نبی اور آل علی علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ اے میرے امتیوں، نماز نہ چھوڑو، اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑو گے تو آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اور اللہ کے ساتھ آپ نے کفر کیا۔ اس کی مثال ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور یہ دین بہت آسان ہے، آپ عمل کرتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لے کر منبر کے درمیان تک ہے۔ کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دنیا میں جنت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، جو حجرہ تھا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری آرام کا بنائے، ہمارے آنکھوں سے پردہ کیے، مگر ظاہر میں دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مجھے بشارت میں دیکھ لیتے ہیں، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، ایک وقت ایسا آئے گا قریب وہ بیداری کی حالت میں مجھے دیدار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے قلب کو اللہ کا عرش بنا لیتے ہیں تو وہ دن دور نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے دیدار کر لیتے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومنین کے قلب اللہ کے عرش ہوتی ہے۔ مومن کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، نگاہ پاک و صاف ہوتی ہے،
اور اس کی سوچ پاک و صاف ہوتی ہے، اس کے وجود سے گناہ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کرتا ہے۔ اللہ والوں کی نسبت میں ہم اس لیے آتے ہیں، پیر کا دامن اس لیے تھامتے ہیں تاکہ میری جو زندگی نادانیوں میں، غفلت میں جو گزر رہی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے عمل سے دور رہ کر، سنتوں سے دور رہ کر، دنیا کی رنگ رلیوں میں جو گزر رہی ہے، اس سے توبہ کر کے ایک اللہ والے کی صحبت میں رہ گے، وہ رنگ میں بھی چڑھا لوں، وہ پرہیزگاری، وہ ایمان کی پختگی کے ساتھ میں بھی زندگی کروں، اس نیت سے کلمے والے جو غفلت میں زندگی کرتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، آپ عمل کرنے والے بن جاؤ، راستے کھل جائیں گے، آپ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں منزل پر پہنچا دے۔ انما العمل بالنیات، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کریں گے، ضرور اللہ پاک ہمیں اس منزل تک پہنچا دینا۔ آپ نیک ارادے کرو، آپ بیٹھے بیٹھے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ میں نہیں کروں گا، دل سے توبہ کرو، میں نماز کی پابندی کروں گا، تہجد کے لیے اٹھوں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا اور محنت مزدوری کروں گا، حلال کماؤں گا، میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی اس حلال روزی میں انشاءاللہ زندگی گزاروں گا۔ نیت کریں گے، اللہ راستہ کھول دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بہت ایسی بڑی نعمت عطا کر دیے اپنی امت بنا کر۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے ہمیں وہ تاج پہنا دیا، بہترین امت کا۔ 1,24,000 قوموں پیش پیغمبر آئے، کسی امت کو اللہ نے یہ درجہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر، نبی، امام الانبیاء بن کر آئے، آنے کے بعد اپنے امت کو ایسی نعمتوں سے نواز دیے کہ ہر نبی کی امت پیچھے ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی خوش نصیب ہو گئے۔ امت اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک کام دیا ہے، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اپنی طرف نہیں۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاؤ۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خدا مت بنو، رسول بھی مت بنو، یعنی تمہارا حکم مت چلاؤ، تمہاری الگ نئی شریعت نہ بناؤ۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، اسی عمل کے ساتھ زندگی کرو اور اسی پیغام پر آپ سب کو تعلیم دیتے ہوئے زندگی کرو، اس کی طرف بلاؤ۔ کیا پیغام ہے؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دو اور خود نیکی کرو، گناہوں سے بچو اور گناہوں سے روکو۔ ایک ماں باپ ایسے مجبور، بے بس، لاچار بچے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے، ننگا ہے کپڑے پہناتے ہیں، پاخانہ کر لیا، ماں باپ اس کی گندگی صاف کرتے، بیزار نہیں ہوتے، اخارت نہیں کرتے، پیشاب کر دیا محبت سے پاک کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، میرا لال، میرا بیٹا، میرا ہیرا، ان کی زبان پہ ہی آتا ہے، ہاں بیٹے تم نے گندگی کر لیا ہو میں صاف کرتا ہوں۔ کپڑے بتاتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، روتے ہیں تو سمجھ کے ماں دودھ پلاتی ہے، باپ محنت کر کے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، ماں باپ کو
بہنوں کو بھائیوں کو وہ خیال رکھتے ہوئے آ کے حلال روزی خرچ کرتا ہے، ان کی جو ہے گزرا معاش کو وہ انتظام کو سنبھالتا ہے۔ غور کرو، اسی کے برخلاف جب آپ دیکھو جانور، بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچڑا ہے، جب یہ پیدا ہوتے ہیں نا چند لمحوں کے بعد اٹھ کر سیدھے جاتے ہیں، اسے معلوم ہے یہی میری ماں ہے، ادھر سے دودھ پینا ہے، خود بخود پینے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو الہام دیا، مگر انسان کو ایسا نہیں ہے۔ انسان بے بس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے کوشش کرتے، پیدا ہونے کے بعد ماں سنبھالتی ہے، باپ سنبھالتا ہے، نانا نانی، دادا دادی، رشتے دار جو ہے اسے سنوارتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور اسے چار لوگوں کے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ بولنا نہیں آتا، بولنا سکھاتا ہے، کھانا نہیں آتا، خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، پینا نہیں آتا، اسے پلاتے ہیں، اور گھر میں رہ کر وہ ایک لینگویج ہے، ایک مادر جو ہے اس کی زبان ہے وہ سیکھتا ہے، پھر اسکول جانے کے بعد 2-3 اور لینگویج جو سیکھ لیتا ہے، انگلش ہو، کنڑا ہو، ہندی ہو، الحمدللہ اردو ہو، وہ سیکھ لیتا ہے۔ یعنی اس پہ پتا کیا چلا؟ صحبت۔ بغیر صحبت کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، انسان پر کوشش کرنا پڑتا ہے۔ بغیر کوشش کے یہ کچھ مقام پر، منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ والوں نے ہمیں یہ پیغام دیا، اگر تم اللہ کو پانا ہے، اللہ والے بننا ہے، تو آپ کے اندر بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں، آپ اللہ والوں کے حوالے کر دو۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مرید بنتے ہیں، یعنی مردہ بنتے ہیں۔ جیسے مرید بنتا ہے، کیا فرماتے ہیں شاعر فرماتے ہیں، شاعر کیا ہے؟ انسان کو جذبہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ کیا جذبہ؟ عشق کا جذبہ، بہت کچھ حاصل کر لو، بہت کچھ بن جاؤں، یہ جذبے کے ساتھ جاتا ہے، مگر عشق اسے ساتھ نہیں دیتا، عشق اسے ساتھ نہیں دیتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ مٹ کر ہی آدمی کو کوئی مرتبہ ملے، پہلے فنا ملے، فنا سے بقا ملے۔ جن کو جذبہ نہیں ہے مٹنے کا، ان کے حق میں عاشقی ہے وہ۔ ایک تمنا آرزو لے کر پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے، ان کے حوالے کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے؟ میں مٹ جاؤں گا اور کچھ حاصل کر لوں گا۔ اگر وہ عشق کے بغیر کچھ حاصل کر لینا چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جن کو جذبہ نہیں ہے مٹنے کا، ان کے حق میں عاشقی ہے بول۔ اگر وہ مٹنے کے لیے تیار نہیں، پیر کہے بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، اب نہیں پڑھوں گا، اب نہیں مٹ رہے، گناہ چھوڑ دینا ہے، اب گناہ نہیں چھوڑتے تو آپ نے نہیں مٹا ہے پیر کی باتوں پر، کیونکہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوری نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ چوری چھوڑ دینا ہے، وہاں مٹنا ہے، لالچ کو چھوڑنا ہے، بری عادتیں، بری صحبتیں، گندے گندے خیالات سے ہم جو ہے توبہ کرنا ہے۔ تو وہاں جب ہم مٹ جائیں گے، یعنی اپنی نفس کی خواہش کو مار دیں گے، تو آپ عبادت میں ہوں گے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا کو آپ اپنے اندر نہ بساؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس عمل کو لے کر چلو، یہ دین بن جائے گا۔ اگر آپ دنیا کی محبت میں، دنیا کی رنگ رلیوں میں ڈوب کر اسی خیالات میں، اسی فیشن پرستی میں، اسی نفس کی لالچ میں اگر دنیا گزاریں گے تو یہی دنیا ہے۔ صرف ایک قدم کیا ہے؟ نفس کی طرف سے ہم ہٹا لیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، خواہش میں زندگی کریں گے تو یہ دنیا نہیں عبادت ہے۔ تو بندہ
بے بس مجبور لاچار ہوتا ہے اسے ماں باپ ایک مقام پر پہنچاتے ہیں. پھر دوستی اچھا فرینڈ سرکل ہے, صحبت ہوتے ہیں تو آپ ایک مقام پر پہنچتے. جیسے ماں باپ نے کوشش کیا کہ میرے بچے کو میں ایک اچھا ڈی سی بنانا چاہتا ہوں, ایس پی بنانا چاہتا ہوں, یا بزنس مین بنانا چاہتا ہوں, یا میں تحصیلدار بنانا چاہتا ہوں, ایک ڈگری حاصل کر کے ایک ماسٹر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. ان کی کوششیں ہیں. اور چند ماں باپ یہ بھی سوچتے ہیں اس کے ساتھ میرا بیٹا عالم بھی بن جائے, اس کے ساتھ میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بن جائے, تاکہ لوگ دیکھیں تو یہ ڈاکٹر بھی ہو ولی صفت ہو, انجینئر بھی ہو ولی صفت ہو, اور لیکچر بھی ہو ولی صفت ہو. اس کا چلنا بیٹھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہو. تو کیا ہوتا ہے, اس کا چلنا بیٹھنا اٹھنا عبادت ہو جائے گا. اس لیے اللہ والوں نے کیا فرمایا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر سنتوں پر زندگی گزار لو, یہ عبادت ہے. بیوی بچے عبادت ہیں, سونا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے, آپ پینا بھی عبادت ہے, سنت طریقے پر. ہمیں ہر طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, اور اب تک یہ پیغام پہنچا دیا اللہ والے. میرے پاس پاک آئے, غریب نواز آئے کہ اس طرح آپ زندگی کرو گے تو خدا تمہاری شارف سے زیادہ قریب ہے, اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اللہ تمہاری آنکھ بچائے گا, تمہاری زبان کا, تمہارے ہاتھ بچائے گا, یہاں کہ تمہارے قدم سے. آنکھ تیری دیکھنا میرا, زبان تیری بولنا میرا, کان تیرے سننا میرا, ہاتھ تیرے پکڑنا میرا, پیر تیرے چلنا میرا. یعنی وہ عمل کے ساتھ تمہارے اندر وہ نور سما جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے آپ زبان کھولیں گے اس الفاظ کی لاج رکھتا ہے, اسے پورا کر دیتا ہے. کہ آپ نے حدیث نہیں سنی, رب عسعس اکبر مدفون بلہوا لو اقسم علی اللہ لا برا, بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے اولیاء میں مجذوب دیوانے ایسے بھی ہیں جن کو دیکھیں گے تو آپ نظر سے حقارت کی دیتے ہیں. آپ کے گھروں کے پاس آئیں گے, ان کے بدن میلے, بال بکھرے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, واللہ کی نور کی تجلیوں میں ایک بار گوتا لگانے کے بعد ان کا ہوش نکل گیا, یعنی دنیا کا ہوش نکل گیا. اللہ کی جو نورانیت کو دیکھ کر وہ اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے, غیر کی نہیں, دنیا لالچ ہرس حوث کی محبت میں نہیں. وہ عبادت کرتے تھے, نماز کی پابندی کرتے تھے, اللہ کو دیکھنے کی محبت میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ربی ارنی لن ترانی کا جو واقعہ گزرا, نہیں دیکھ سکتے اللہ, تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے کیا کیا, طور سینا اس پہاڑ کو آئینہ بنا کر اپنا تھوڑا سنگ ناکے سے اتنا نور جب آیا, ریفلیکٹ ہوا, پلٹا, اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو اس طرح مثال وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امتی اللہ کی دین میں جب بیٹھتا ہے, جب اسے کچھ جلوے نظر آ جاتے ہیں تو دنیا کا ہوش نکل جاتا ہے. ایسے اللہ کے دیوانے دکھنے میں آپ کو دنیا کا ہوش نہیں, کبھی کبھی بدن پہ کپڑا نہیں, پیشاب پخانہ بھی کر لیتے ہیں. ان کو بیوی بچوں کی خواہش نہیں, دنیا کی دولت کی خواہش نہیں, پہننے اوڑھنے کی خواہش نہیں, خود ان کے جسم کا ہوش نہیں. ایسے کچھ اللہ والے تمہارے گھروں کے پاس آئیں گے جن کے بال بکھرے ہوئے, بدن میلا, کپڑے پھٹے ہوئے, آپ ان کو دیکھتے ہی چل ہٹ, دور ہٹ کہیں گے.
اگر وہ قسم اللہ کی کھا کر جو بھی کہہ دے، وہ جو کہے وہ پورا ہو جائے گا، وہ کون ہے معلوم؟ وہ جنت کے شہنشاہ۔ ایسے بھی کچھ اللہ کے دیوانے، اس لیے اللہ والوں میں ایسے ایسے دنیا میں گزرے ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا بہلول دانا غلام، بہلول دانا، اللہ اللہ، وہ کیا کرتے تھے؟ جو ریت کے بچے پیر ڈال کر گھر بنا کے، بچپن میں ہم بھی کھیلتے تھے، کیا بنا رہے؟ گھر بنا رہا ہوں، ہاتھ ڈالنا، کبھی پیر ڈالنا۔ تو ہارون رشید کی بیوی جیسے وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا، وہ اللہ والوں کو جانتے تھے، یہ مجذوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بابا کیا کر رہے ہو؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں، بابا مجھے دے گے؟ ہاں دوں گا۔ کتنے؟ 10 دینار دے دیے، سونے کے سکے۔ اب دے کے نکلے تھے، وہ ریت کا جو گھر بنائے تھے توڑ دیے، ان 10 سکوں کو سمندر میں اڑا دی اور کہا جا تو جنت میں محل دے دیا۔ ہارون رشید نے دیکھا، کہا کہ ایسے جنت میں محل مل جائیں گے؟ اس نے مذاق اڑایا، چھوڑو یہ تو میرے ہی تھے، میں نے دے دیا، وہ کہیں بھی ڈالنے دو، پھینکنے دو۔ نہیں کسی کو دیتے تھے، کام آتے، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ چلو اب ہارون رشید خلیفہ جب سوئے تو دیکھتے ہیں کہ جنت سجی ہوئی ہے، ایک محل ہے جس کے باہر زبیدہ خاتون نام لکھا ہوا، ہارون رشید کی بیوی کا۔ اب وہ اندر دوڑ کے جانے لگے، وہاں کی جو داروں میں تھے، سپاہی تھے، پکڑ لیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنت کے محل میں جا رہا ہوں، یہ میری بیوی کا ہے، نام لکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں یہاں نہیں، پکڑ کے کھینچے تو ادھر نیند سے جا گئے، گھبرا گئے۔ بیوی سے کہنے لگے، بیوی کل آپ نے جو خریدا تھا جنت کا مال، مجھے بھی خریدنا ہے۔ اب سلے گئے، دیکھے بہلول دانا ہے، بولو۔ پھر اسی طرح ریت میں جو ہے گھرونے بنا رہے تھے، جا کر کہے، بابا کیا کر رہے ہو؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں، بابا مجھے دو کہ؟ ہاں دوں گا۔ کتنے؟ 10,000۔ الگ الگ روایتیں ہیں، کل تو آپ نے 10 دینار میں دے دیے تھے۔ تو بہلول دانا نے فرمایا، کل جو گرا خرید لیا تھا، بنا دیکھ کے خرید لیا تھا، اس کا دام کم تھا، آج دیکھ کر آئے ہو اس لیے اس کا دام بڑھ گیا۔ اللہ والے یہ ہیں دنیا میں رہ کر بھی ایسے مجذوب ہیں، اللہ کی جنت دلاتے ہیں۔ یہ جنت کے محل ہیں اللہ والوں کے۔ جب اللہ والوں کے روزے پہ بیٹھتے ہو تو وہاں اللہ کا نور برستا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، کتابوں میں ہے، جب تک اللہ والوں کے قریب بیٹھو گے آپ کے گناہ مٹتے رہیں گے، آپ کے کامل پیر مرشد کے قریب بیٹھیں گے، ذکر کی محفل چلتی رہے گی، اور حدیث کی وجہ سے ذکر چلتا رہے گا تو گناہ مٹتے جائیں گے۔ جیسے اس محفل سے اٹھیں گے، مزار پاک سے اس محفل سے اٹھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے درجوں کو بلند کر دو۔ گنہگار آیا تھا، اس کے گناہوں کو مٹا دیا گیا کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہوئے، خون نکلتا تھا۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پہلے کے انبیاء کی امت جب گناہ کرتی تو فوراً ظاہر ہو جاتا کہ فلاں امتی، فلاں شخص نے یہی گناہ کیا، چہرے بگڑ جاتے تھے، کسی کا چہرہ خنزیر کا، بندر کا، الگ الگ طرح کے، فوراً پہچان لیتے فلاں شخص یہی گناہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایسا اللہ سے مانگا، ایسا مانگا، اللہ میری امت کے گناہوں کو ایک دوسرے پر ظاہر نہ کر۔ اسی لیے جب آپ دوست ملتے ہیں کسی کے ماں باپ کہتے ہیں اولاد نہیں نظر آتے، بیوی شوہر کے سامنے آتے پر بیوی سامنے نظر نہیں آتے، اللہ نے چھپا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جب میری امت توبہ کرے گی
تو ان کی توبہ قبول کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ میری امت جب آپ سچی توبہ کرو گے، اگر آپ کے پلک بھیگ جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے۔ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں اور ساتھ میں نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ ٹھکرا رہے ہو، اس لیے گھروں میں بے برکتی، نحوست ہے، پریشانی ہے زندگی میں۔ مرید ہو گئے، نماز 5 وقت کی پڑھ لیا، پیر پوچھتا ہے مرید سے، مسکراتا ہے، کل سے پڑھ لوں گا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، نہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر آپ نے 1 وقت کی بھی قضا کر لی تو یہ قرض ہے۔ کوئی آپ کو قرض حسنہ دیا ہو یا کوئی آپ کو ہاتھ بدلی کے لیے بھی دیا ہو، آپ کتنا ڈرتے ہیں؟ میں نے قرضہ لیا ہے، اسے لوٹانا ہے، نیند نہیں آتی، لوٹانا ہے۔ عام انسان کا قرض لینے سے آپ اتنا ڈر رہے ہو۔ اللہ پاک ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کی آنکھ نہیں تو اسے کروڑوں میں نہیں خرید سکتے، آپ نہیں ملتی۔ کڈنی فیل ہوتا ہے، کروڑوں میں بھی نہیں ملتی، ورجنالٹی نہیں ملتی۔ آپ اگر کانوں سے بہرے ہو گئے، کروڑوں دیکھ کر آپ اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے۔ گونگے ہو گئے، کروڑوں خرچ کر کے آپ جو گونگا پن نہیں دور کر سکتے۔ آپ لنگڑے ہو، آپ اصل پیر نہیں رکھ سکتے، کروڑوں خرچ کر کے آپ عیبدار ہو گئے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں بنا کچھ دیے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں ہیں، آنکھوں میں وہ نعمت کی روشنیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عظمت اور ایسی عزت کی زندگی دی ہے کہ آپ اللہ کا کروڑ شکر ادا کرو تو بھی کم ہے۔ بنا خرچ کی اللہ نے تمہیں عزت دی، دولت دی، شہرت دی، نعمت دی۔ وہ اتنا بڑا غفور رحیم ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا کے اندر بار 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 موقع دیتا ہے، اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے، بند نہیں کرتا۔ آپ ماں کو دیکھو، کبھی غصہ ہے تو ماں ڈانٹ بھی دیتی ہے، بد دعا بھی کرتی، باپ بھی ڈانٹتا ہے، دوست بھی۔ دروازہ کھلا ہے، اے بندے کب آتا ہے؟ بس سے جب تو آئے گا آجا، میرا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ میرے رسول خدا جن کے صدقے میں میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اپنی امت کے لیے ان کی آنکھوں میں آئے، جب تو آئے گا توبہ کرے گا، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ بار بار ہمیں ضمیر پکارتا ہے ضمیر، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بدکاری ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نشہ ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ جگاتا ہے ضمیر، آواز دیتا ہے، جیسا بھی انسان ہو اس کے اندر ایک آواز آتی ہے۔ آگ میں پیر رکھو تو ضمیر کہے گا پیر جلیں گے، پانی پہ چلو تو کہے گا کہ ٹھنڈک ہے، اس میں نقصان نہیں۔ راستے میں کانٹے ہیں تو اشارہ دے دیتا ہے کہ کانٹے ہیں، چپ جائیں گے، خون نکلے گا، بہت دن درد ہوگا۔ احساس ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اندر سے کوئی اشارہ دینے والا ہے۔ اگر یہ احساس مر گیا تو یاد رکھو بد نصیب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی ایک بار ملی ہے، اللہ بار بار موقع نہیں دیتا۔ ایک بار سانس بند ہو گئی، جسم سے روح نکل گئی، پھر آپ پوری طرح سے کتنے بھی پیسے لگا لو، چاہے اپنی کروڑوں کی جائیداد لگا لو، کوئی آپ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ والے گزرے مگر وہ بھی دکھائیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتے تھے۔ دنیا نے ان کو ستایا، دین کو ٹھکرایا،
گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا، بدنام کرنے لگے تو اللہ والے ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دکھایا۔ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ٹھوکر سے مردہ زندہ کی۔ غریب نواز جو ایک سرپنچ نے سر کاٹ دیا تھا، بیوہ ماں آ کر رونے لگی تو خواجہ غریب نواز اس سر کو اٹھا کر دھڑ سے لگائے تو زندہ ہو گیا۔ اللہ والے کر دکھائے یہ بھی، کیوں؟ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے۔ جب کرامت اللہ والوں سے ظاہر ہوتی ہے وہ دین کے کام کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ آپ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیک اعمال کے ساتھ زندگی کریں، یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں، اللہ دنیا کو بھی اچھی کر دیتا ہے، آخرت کو بھی اچھی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ان کی اچھی بنا دیا ہے۔ جب اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو آپ کے اندر بھی اللہ وہ اچھائی دے دے گا۔ جتنا ان کے قریب رہو گے اللہ وہ نور تمہارے اندر بھی عطا کرے گا، وہ عزت بھی تمہیں عطا کرے گا۔ ہم گنہگار ہی ہیں، جیسے اللہ والوں کے پیچھے چلتے رہے تو جنت کے دروازے کھول دیں گے، وہ نہیں پکڑیں گے، کیونکہ اللہ کے ولی کے ساتھ جا رہا ہے۔ چھوڑ دو یہ بھی جنت میں جائے۔ آپ دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں، ایم ایل اے کے ساتھ کتنے گنڈے ہوتے ہیں، پولیس پکڑتی نہیں، سلام کر کے اندر بھیج دیتے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے گنہگاروں کو بھی اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے، توبہ بھی نصیب ہوتا ہے اور ان کے درجے بھی اللہ بلند کر دیتا ہے۔ زندگی ہمیں ایک بار اللہ دیا ہے، بار بار تو نہیں ملتی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ بندتن پاک کی محبت میں زندگی کرتے ہیں، حضور غوث پاک کی محبت میں زندگی کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں زندگی کرتے ہیں کہ یہ محبت بھی انہوں نے ہی ہمیں عطا کیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو آج تک بزرگوں کا در نصیب نہیں ہوا، نماز بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر بزرگ کی صحبت نہیں ہے۔ ہمارے لیے دونوں جہاں کی دولت اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، میرے پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کیسے وقت کے جاہل تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، انہوں نے سینے سے لگایا، صرف مصافحہ کیا، زبان سے کہہ دیا، ولی بن گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس لیے کہتے ہیں جن کو جذبہ نہیں ہے مٹنے کا، ان کے حق میں عاشقی ہے وہ۔ اب کرتے رہ جاؤ، جب تک آپ نہیں مٹیں گے، اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی خواہشات پر زندگی کرو گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر زندگی کرو گے، اسی وقت آپ کامیاب رہو گے۔ اگر نہیں اپنی خواہشات پر زندگی کرو گے، یہ نفس ہے، یہ دنیا ہے، آپ غافل ہیں، آپ دنیا کی حرص و ہوس سے ڈوب کر دنیا سے نکل جائیں گے۔ اس لیے اپنی خواہشات، اپنی نفس پر ایک قدم رکھ دو، اس کی گردن پہ قدم رکھ دو، اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات پر زندگی کرو۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں آستانہ خواجہ چمن میں سرکار غریب نواز حضور غوث پاک پنجتن پاک اہل بیت کی نسبت میں بٹھایا۔ اس محفلوں کو اللہ قبول فرماتا ہے اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں تعریف کرتے ہیں، اور وہ بھی آ کر اس محفلوں میں جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا خود فرمان ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے، درود شریف کی محفل ہوتی ہے، وہاں فرشتے بھی اتر کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آمین 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 کہتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی مصیبتوں کو دور کر دے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ اس پر آنے والا برا وقت ہے، اس برے وقت کو دور کر دے۔ اس لیے دیکھو
کبھی بھی بندہ کہیں گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑوں کی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی نیکی آڑ آ گئی، کسی کی دعا کام آ گئی، تو یہ ان کی دعائیں ہی تو ہیں اللہ والوں کی۔ صرف آپ نیت کرتے ہیں نا۔ اب ہم خواجہ فرید نواز کے پاس جا رہے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مدینہ شریف سفر کر رہے ہیں، مکہ شریف سفر کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ میں 100 روپے دے دیا، 500 روپے دے دیا، 1000 روپے دے دیا، صاحب ہاں کچھ نیاز پیش کر دو، 4 لوگوں کو کھلا دو۔ یہ اتنا ہی کہا تھا، اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، بڑی آفت آنے والی تھی، چھوٹی تکلیف دے کر بڑی آفت سے اللہ بچائے، اور بشارت پڑتی ہے تیری جان کو دھوکا تھا، فلاں وقت تو نے غریب نواز کی بارگاہ میں نیاز بھیجی تھی، چند پھول پیش کیے تھے، 4 لوگوں کو کھلائے تھے، اللہ نے تیری ادا کو پسند کیا اور اللہ نے تجھے زندگی عطا کر دی۔ جو برا وقت کا اللہ نے دور کیا اور تیرے برے وقت کو اللہ تعالیٰ اچھے وقت میں بدل دیا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تمہاری تقدیر کو بدل دے، نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ تمہاری عمر کو لمبی کر دے۔ اللہ والے کیا کیے؟ محفل چلائے، 11ویں کی، چھٹی شریف کی، میلاد پاک کی، محرم شریف کی، اللہ والوں کی، پور کے فاتحہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نیکی، 4 لوگوں کو کھلانا، 4 لوگوں کو جمع کر دین سکھانا، اور دعا کرنا اجتماعی، دعا بھی نیکی بھی ساتھ میں، تقدیر بھی بدل گئی، تقدیر بھی سنور گئی، مقدر بھی سنور گیا، عمر بھی لمبی ہو گئی۔ میرے پاس ایک ماں آئے تھے، یہ حقیقت پڑے گا، وہ جو نجومی کے پاس جاتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں کئی، ان کو جو ہے ڈرا دیا ہے، نہیں آپ کا یہ بچہ جو ہے نہیں بچے گا، صرف اس کی حیات ہی 6 مہینے ہے، اب 1 مہینہ بچا ہے، وہ اماں روتے گئے۔ یہ ریالٹی گزرا، بہت پریشان تھے، جہاں بھی جاؤ، یہاں سے کئی لوگوں نے ستارہ دیکھ کے بکھائے، نہیں ایسا وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ماں اس وقت میں چھوٹا سا ایک جھوپڑی، اور وہ جو مسجد جو ہے آج کی ہے، جو اتنا بلند نہیں تھا، چھوٹا تھا، بیٹھے تھے، کئی مذہبی عادت بھی تھی۔ ماں بہت روئی کیونکہ سر پہ سایہ نہیں، شوہر کا، بیوہ تھی۔ دیکھو غریب نواز کے غلاموں کے ساتھ بھی کیا ہوتا، اس گھر گئے، دعا کر کے آئے، کم سے کم 15 سال گزر کے آج بھی زندہ ہو گئے۔ اب جتنے کہے تھے جھوٹے ہو گئے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھو، کسی کے کہنے پر مت کرو، کیونکہ اللہ دعاؤں سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے فرمایا جتنی بار دعاؤں کے لیے آپ اٹھاؤ گے اتنی بار کی تقدیر بدلتی ہے، کتنی بار آپ اٹھاؤ گے اتنی بار آپ کی تقدیر سنورتی ہے، مقدر سنورتا ہے۔ اس لیے مانگو اللہ سے، آپ مانگنا چھوڑ دو گے، اللہ سے امید نہیں، آپ کو یقین نہیں ہے، تو دھکے کھاتے رہیں گے، ٹھوکر کھاتے رہیں گے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو ہے 5 وقت کی نماز دے، اے میری امت 5 وقت اللہ کو یاد کرو، آپ گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، چہرے پہ نور آ جائے گا، بے سکونی دل دور ہو جائے گی، گھروں میں سکون، برکتیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر اترے گی، آپ راحت و سکون کی زندگی گزارو گے، برا وقت دور ہو جائے گا، ختم پہ کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر نمازوں کی پابندی کریں گے، ساتھ میں تہجد کے لیے اٹھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، دیکھو گھر میں برکت ہی برکت، زندگی میں سکون ہی سکون۔ قرآن بند ہے، نماز نہیں، سورج اٹھنے کے بعد آپ اٹھ رہے ہوں، گھر میں بے برکتی بھی ہے، آپ جہاں جاؤ رسوائی۔ اس لیے اللہ والوں نے ہمیں ایسا پیغام دیا کہ نیکی بھی دعا بھی۔ اب یہاں کیا ہے؟ لنگر بھی، دعا بھی، دین کا سیکھنا بھی ہے، اجتماعی دعائیں بھی ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں پھول بھی ڈالنا ہے، اور ان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد
اپنی زندگی کو بدلیں. پہلے جو حالات تھے اس پر آپ نظر ڈالیں. 5 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, صبح سے شام تک کیا کیا. اس سے توبہ کرتے رہو, نیک اعمال کرتے جاؤ. انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا آپ گناہوں سے مکمل پاک ہو جائیں گے اور شرم آئے گی کل کو یاد کر. وہ نادانی تھی, وہ غفلت تھی, آج میں نے توبہ کر لی. مگر اللہ ان عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا غیروں کے آگے, تمہیں اتنا مقام دے دیتا ہے کہ اللہ سب کی نگاہوں میں عزت بنا دیتا ہے. ایسی زندگی کرو کہ آپ سے بیوی بھی خوش رہے, بیوی سے خوش رہے, بھائی سے خوش رہے, بہنوں سے خوش رہے, کسی کا دل نہ ہو. کیونکہ آپ دل چھوڑو گے, آپ سے کوئی ناراض ہوگا, کامیابی بے قدر ہوتا ہے. آپ کی رفتار جائے گی, کوئی اسلام کا لباس بھی ہے, انسان لباس پہنتے ہیں تو لباس نہیں تمہارے میں عزت نہیں ہے. انسان کو اسی طرح اسلام کو لباس دیا, اور اسی طرح اللہ ہمیں عبادت کا پیارا اسلام کا ایمان ایمان کی دولت دی اور عبادت عطا فرمائی. اسلام کا بھی جسم ہے, اسلام کا بھی لباس ہے, اور اسلام کو بھی اللہ پاک نے ایمان کی وہ نعمتوں سے دیا. وہ کون سی؟ اسلام کا جو ہے لباس ہمارے اخلاق, کیسے اخلاق. اسلام کا جسم عبادت, اسلام کا جسم عبادت, اسلام کی روح ایمان. ہمارے جسم میں روح نہیں تو مردہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لے کے جاتے ہیں, کھڈے میں ڈال دیتے ہیں, رونا ہے رو لیں گے, مگر گھر پہ کوئی نہیں رکھیں گے. انسان کے اندر سے روح نکل گئی تو اس کی ویلیو ختم, کتنا بھی اچھا رہے, چاہے وہ عزت کریں گے, تعریف کریں گے. انسان کے جسم میں روح نکل جائے تو مردہ. اسی طرح اسلام کا روح جو ہے ایمان ہے, تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ بھی مردہ ہوں. یاد رکھیں.
اسلام کا جسم عبادت ہے. آپ اگر عبادت نہیں کر رہے تو پھر آپ کے اندر جو ہے روح ہو کر بھی جسم نہیں, تو اس کو بھی دنیا میں کوئی پہچانتا نہیں. پہچان ہے نہیں ہوگی اس کی پہچان. جسم ہے, روح ہے, تبھی اس بندے کو ویلیو ہے, کوئی پہچانے کا, عزت دے. اب فرماتے ہیں اکابرین اسلام کا جسم لباس ہے, اخلاق ہے. جیسا تمہارے جسم پہ لباس پہن کے بدن کو چھپاتے ہو تبھی معاشرے میں عزت ملتی ہے, اسی طرح اسلام کا لباس تمہارا اخلاق ہے. اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ معاشرے میں دولت ہو کر, نماز پڑھ کر, آپ کے پاس ایمان بھی ہے تو جاہل کے جاہل لوگ کہیں گے یہ عالم بھی ہوگا, حافظ بھی ہوگا, یہ نمازی بھی ہوگا, یہ حاجی بھی ہوگا, مگر جہالت کی وجہ سے یہ گندا ہے. اخلاق نہیں ہے, آپ کسی کو عزت نہیں دیتے, آپ کسی کا احترام نہیں کرتے, پیار محبت سے پیش نہیں آتے. بیوی کہے گی دنیا والے اچھا کہتے ہیں مگر میرا شوہر اچھا نہیں ہے. کئی شوہر ایسے بھی ہیں جو گھر میں بیوی کے ساتھ اس اخلاق سے پیش نہیں آتے, باہر سب عزت دیتے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسے کمپلیٹ میرے پاس بھی ہیں, صاحب ہمارے شوہر کی عزت اتنی کرتے ہیں مگر میرے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش نہیں آتے. تو وہ انسان اخلاق اگر نہیں ہے, جس طرح بنا لباس کے معاشرے میں عزت نہیں, اسی طرح معاشرے میں وہ نگاہوں سے گر جاتا ہے. اس لیے اسلام کا لباس اخلاق ہے. اپنے اخلاق کو بہتر کرو. اخلاق اگر بہتر ہو جائے تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا, اور قدم قدم پہ آپ کو کامیابی دے گا. دیکھو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں کو دنیا یاد کرتی ہے, مگر برے لوگوں کو گری ہوئی نگاہوں سے یاد کرتی ہے. شیطان کو, حامان کو, فرعون کو, شداد کو, نمرود کو. کیوں یہ نبیوں کے خلاف ہے, خدائی دعویٰ کیے, جن کے راستے پہ چلنے کو کوئی پسند نہیں کرتا, لعنت برستے ان پر. نبیوں کے راستے میں چلنے کو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور خوف خدا میں زندگی کرتا ہے, وہ انعام والے ہو جاتے ہیں. انہوں نے فاقہ کیا ہے پھر بھی اللہ ہمیں عزت دیتا ہے اس راستے پر چلنے سے. اس لیے ہمارے سامنے دو راستے ہیں, دو راستے, ایک نبیوں والا, ایک شیطان کا. آپ کو آزادی ہے, آپ کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیا ہے. آنکھ بھی سلامت ہے, زبان بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت ہیں, پیر بھی سلامت ہیں, سوچ بھی سلامت ہے. آپ چاہے اپنے قدم اچھائی کی طرف لے جا سکتے ہو, آزادی ہے. آپ چاہے تو گناہوں کی طرف بھی قدم بڑھا سکتے ہیں. آپ قدم اٹھاتے آپ کی سوچ رہے, اندر سے احساس تمہیں آواز دیتا ہے تو گناہ کے لیے قدم اٹھا لو, قدم پیچھے کر لو, استغفار پڑھو, پیارے نبی کی طرف دیکھو. میرے اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں گناہ نہیں کروں گا. میرا اللہ میری شارت سے زیادہ قریب ہے, میں گناہ نہیں کروں گا. اپنے قدم پیچھے کرو, توبہ کرو. ایسی زندگی سے توبہ کر کے اچھائی کی طرف قدم اٹھاؤ. درکات نفل پڑھو, کسی کو صدقہ کرو, خیرات کرو, ماں باپ کو وقت دو. کتنے ایسے بچے ہیں اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے. کئی ماں باپ آ کے میرے پاس ہوتے ہیں, صاحب ہم نے بچوں کو بڑی محبت سے پالا. ایسے ایسے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے ان کی پڑھائی کے لیے اپنی جائیداد کو بیچ دیتے, ماں اپنا سونا بیچ دیتی ہے, باپ جو کچھ بھی جمایا ہے اس کو بیچ دیتا ہے. کسی نے میں موٹر سائیکل بیچ دیا, کسی نے کار بیچ دیا, کسی نے سائٹ بیچ دیا. کیا بات ہے, بچے کو انجینئرنگ کرا رہا ہوں, بچے کو ڈاکٹری کے لیے جمایا ہوں, بچے کو جو ہے اچھے بزنس کے لیے, مگر باپ خالی. ایسا لگتا ہے کہ نوکر کے آگے باپ کھڑا ہے, یہ غلام کھڑا ہے. باپ ڈرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اولاد کے سامنے ماں باپ غلام بن کر کھڑے ہو جائیں ان بچوں کے لیے قیامت ہے. اللہ اللہ کتنے بد نصیب ہیں. کبھی بھی یاد رکھو اپنے ماں باپ کے آگے اپنی زبانوں کو کڑوی نہ بنانا, اونچی نہ کرو. نگاہوں سے کبھی آپ ایسا نہ دیکھو
کہ ماں باپ کی نظر سے گر جاؤ. اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, زبان میٹھی رکھو. ماں باپ تنہائی میں بھی تمہاری عزت کریں. میری کتنی پیاری اولاد ہے, میں جیسا سوچا تھا اس سے بہتر میری اولاد ہے. ایسے بھی ماں باپ ہیں, صاحب میری اولاد بہت نیک ہے, بہت پرہیزگار ہے. میں نے کیا سوچا تھا, اس سے بہتر میری اولاد مجھے اللہ نے ایسا دیا. کیونکہ آپ نے بھی وہ اخلاق سے ان کے ساتھ زندگی گزارا تو ضرور آپ کی اولاد بھی نیک بنے گی. یاد رکھو, اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو, ورنہ آپ معاشرے میں ننگے ہو. دنیا کتنی بھی تعریف کرے, آپ چاہے پیسہ کما لو, آپ چاہے کتنا بھی نام کما لو, اگر ماں باپ ناراض, ماں باپ ناراض, اللہ ناراض, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نماز کے ساتھ, پیر کی نسبت کے ساتھ, آپ ماں باپ کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آتے ہیں, واقعی آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. ورنہ وہ نہ سچا مرید بن سکتا ہے, نہ وہ سچا پیر بن سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی پیاری زندگی دی ہے, اتنی پیاری زندگی دی ہے. سنتوں پر اگر عمل کر لیں گے, برداشت کرنے والے بن جائیں گے, دعائیں دینے والے بن جائیں گے, تو اللہ کی بارگاہ میں قبول بن جائیں گے. اگر ہماری منمانی کریں گے تو یاد رکھو آپ سختی کرو گے, لوگوں کے آگے طاقت دکھاؤ گے, پیسے سے آپ وکیل رکھ کے جیت لو گے بازی, مگر یاد رکھو اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤ گے, بد دعا لگے گی, لوگ تمہیں گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے. اس لیے لوگوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ. زندگی اللہ نے جو دیا ہے یہ اس کی امانت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. زمین کو جتنا اچھا نہ کرو گے اتنا اچھی فصل آپ پاؤ گے. تو یہ بھی زمین کا حصہ ہے. اللہ نے مٹی کے 75% حصے سے ہمیں پیدا کیا, اس لیے اس کو اچھی طرح سے اللہ کی عبادت میں گزار دو. جتنا نیک اعمال میں گزارو گے, گناہوں سے پاک رہو گے, تمہاری روح جو ہے آٹومیٹکلی غیب سے مضبوط ہو جائے گی, سنور جائے گی. ایسے ایسے اللہ پاک تمہیں نوازے گا کہ میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, دل کا حال ایسا ہے ان کا, ان کی روح میں اتنی پروازی ہے. کئی مریدین کے اندر ہی صاحب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی. کب عمر, ماں خاتون جنت کی دیدار کی, امام مولا حسن حسین علیہ السلام کی دیدار کی, صاحب میں نے مولا علی مشکل کشا کی دیدار کی, حضور غوث پاک کی دیدار کی, خواجہ غریب نواز کی دیدار کی. بیٹھے بیٹھے دیدار کر لی. ایک مرتبہ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں گئے, ہمارے ساتھ مریدین بھی آئے. اب اس میں ایک بہن ایسے تھے, دیکھو تقویٰ کم ہوگا مگر عشق ایسا تھا, خواجہ کیسے ہیں سوچتے بیٹھے دیدار ہو. اس نے کہا صاحب میرے ساتھ ایسا ہو, آنکھوں میں آنسو آئے. ہر کوئی کچھ مانگنے گیا مگر اس بہن کو سلام ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے میرے خواجہ کیسے ہیں میں دیکھنا ہے. وہ اللہ والوں کے در سے کوئی خالی نہیں آتے. جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو اسے